بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام کہتے ہیں کہ ایک ملک ایسا تھا جس کا نام تھا فربستان۔ اس میں 3 قسم کے آزاد رہتے تھے، آزاد قسم کے لوگ۔ ایک وہ چیونٹی کے پاؤں تک کو تو دیکھ لیتا مگر دل کی آنکھ سے اندھا تھا۔ دوسرا تیز سننے والا مگر اس کے دل و دماغ کے کان بند تھے۔ اور تیسرا مادرزاد ننگا تھا مگر اس کے لباس کے دامن بہت کھلے تھے۔ ایک روز اندھے نے دوسرے ساتھیوں سے کہا، کچھ افراد کا ایک گروہ ہماری طرف چلا آ رہا ہے، اور یہاں سے بھاگ نکلے، ورنہ وہ ہمیں آ کر نقصان پہنچائیں گے۔ بہرا بولا، تو بالکل ٹھیک کہتا ہے، مجھے بھی ان افراد کے قدموں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ ننگا بولا، دوستو، بات تو تم دونوں کی بالکل صحیح ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ میرے قیمتی کپڑے کہیں چوری کر کے نہ لے جائیں۔ تینوں نے شہر سے بھاگ کر گاؤں کا رخ کر لیا۔ گرتے پڑتے ہانپتے ہوئے ایک گاؤں کے قریب پہنچے۔ بھوک سے تینوں کا بہت ہی برا حال تھا۔ اندھے نے ایک موٹا تازہ مرغا دیکھا، بہرے کو اس کی آواز سنائی دی۔ ننگے نے اس کو پکڑ کر اپنے دامن میں چھپا لیا۔ یہ مرغ کئی روز سے یہاں مرا پڑا تھا، اس کے تن بدن پر گوشت نام کو بھی موجود نہیں تھا، ہڈیوں پر بھی پرندوں کے نشان موجود تھے۔ اب یہ تینوں ایک دیگ لائے، اس دیگ کا نہ پیندہ تھا اور نہ منہ۔ یہ ہوس کی دیگ تھی جسے انہوں نے چولہے پر چڑھا کر اس میں مرغ ڈال دیا، اس کے نیچے ظلم و زیادتی کی آگ جلائی، یہاں تک کہ مرغ کی ہڈیاں گل کر حلوہ بن گئی۔ اب یہ تینوں مرغ پر ٹوٹ پڑے، خوب کھایا، اتنا کھایا کہ ہاتھی کی طرح پھیل گئے، مگر ان کی ذہنیت اس قدر پست تھی، اس موٹاپے کے باوجود بے شرمی کے دروازے کے باریک سوراخوں سے بھی بڑی آسانی سے گزر جاتے تھے۔ اس ایک حقائق میں عجیب و غریب ایک مطلب بنتا ہے کہ جھوٹی امید کی مثال بہرے کی ہے، جسے دوسروں کی موت کی خبر تو سنائی دیتی ہے مگر اسے اپنی موت یاد نہیں ہوتی۔ حرص و ہوس کی مثال ایسی ہے اس اندھے کی ہے جس کی نظر دوسرے کے عیبوں پر رہتی ہے، انہیں وہ خوب پھیلاتا ہے مگر اسے اپنا عیب، اپنا اندھا پن دکھائی نہیں دیتا۔ تیسرا جو سب سے بڑا بے وقوف ہے وہ دنیا پرست ہے، وہ یہ تو بھول ہی گیا کہ اس دنیا میں ننگا آیا تھا اور ننگا ہی اس دنیا سے اس نے واپس رخصت ہو جانا ہے۔ اسے فکر یہ لگی رہتی ہے کہ کوئی اس کا دامن چاک نہ کر ڈالے۔ دولت سے محبت اس کی رگ رگ میں بس جاتی ہے اور اسے چوروں ڈاکوؤں کا خوف چین نہیں لینے دیتا۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ یہ دنیا ایک سرائے ہے جس میں نہ جانے کب سے کئی انسانی نسلیں ٹھہری اور پھر اصلی وطن کی طرف واپس چلی گئیں۔ اس دنیا فانی اور سرائے میں عارضی قیام کو کبھی نہ بھولنا چاہیے تاکہ موت کا فرشتہ آن پہنچے تو کسی طرح کا کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔